الرجيم من همزه ونفخه ونفسه من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. من عمل صالحا، جو کوئی بھی ہو اور اس نے نیک اعمال کیے، من ذکر او انثی، چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو، وہو مؤمن، شرط یہ ہے کہ وہ نیک اعمال کرنے والا مومن ہو، تو فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، ہم اسے زندگی دیں گے انتہائی پاکیزہ زندگی، وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ، اور ہم اسے بدلہ دیں گے، اس کا اجر، اس کا ثواب، بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اس کے اعمال سے بھی کہیں زیادہ اچھا اور بڑھ کر۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ثلاث من کن فیہ وجد بہن حلاوۃ الایمان، تین خصلتیں، خصوصیتیں، صفتیں ایسی ہیں کہ جس بندے میں بھی یہ تین صفتیں پائی جائیں، وجد بہن حلاوۃ الایمان، وہ بندہ ان تین خصوصیتوں اور صفتوں کی بنیاد پر ایمان کی حلاوت، ایمان کی مٹھاس، ایمان کی چاشنی، ایمان کا ذائقہ چکھ لیتا ہے۔ سب سے پہلی چیز کہ احب اللہ ورسولہ مما سواہما، کہ وہ بندہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرے۔ کتنی؟ مما سواہما، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ جتنی بھی چیزیں ہیں سب سے بڑھ کر محبت اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہو۔ اور دوسری چیز کہ کوئی بندہ کسی بندے سے محبت کرے، لا یحبہ الا للہ، اور اس بندے سے محبت کی بنیاد صرف اللہ سبحانہ و تعالی کی رضا ہو، کوئی اور مفاد مقصد نہ ہو، صرف اللہ کے لیے محبت۔ اور تیسری صفت کہ جب اللہ نے اسے کفر سے بچا کر ایمان میں داخل کر دیا، اب ایمان میں آ جانے کے بعد کفر پر جانا اسے اس قدر ناپسند ہو جائے کہ جیسے آگ میں جانا ناپسند کرتا ہے۔ یہ تین صفتیں جس بندے کے اندر پیدا ہو جائیں، وجد بہن حلاوۃ الایمان، ان صفتوں کی بنیاد پر بندہ ایمان کی حلاوت و مٹھاس کو چکھ لیتا ہے۔ اس حدیث سے اور دوسری کئی اس طرح کی احادیث سے ثابت ہوتا ہے کہ ایمان بھی اپنا ایک ذائقہ رکھتا ہے،
ایمان اپنی ایک مٹھاس رکھتا ہے، لیکن یہ مٹھاس محسوس کرنے کے لیے بندے کو ایمانی طور پر درست ہونا ضروری ہے، صحت مند ہونا ضروری ہے۔ بالکل ایسے جیسے صحت ٹھیک ہو تو ہر اچھی چیز کا ذائقہ اچھا ہی لگتا ہے، لیکن اگر بندہ بیمار ہو جائے تو بعض دفعہ شہد کا ذائقہ بھی کڑوا لگتا ہے۔ اب شہد کڑوا نہیں ہے، بندے کو بیماری ایسی لگی ہے کہ جو ہر چیز کو کڑوا محسوس کر رہی ہے، تو یہ ایک بیماری ہے۔ تو اسی طرح بندے کا ایمان، بندے کا دل، چونکہ دل ایمان کا مرکز ہے، ایمان کے رہنے کی جگہ بندے کا دل ہے، تو ایمان بیمار ہو، دل بیمار ہو، روحانیت متاثر ہو، تو پھر ہر اچھی چیز، نیک عمل اسے برا ہی لگے گا۔ لیکن اگر صحت اور تندرستی والا ایمان بندے کے پاس ہو تو واقعتاً اچھی چیزیں ان کی طرف بندے کی دلچسپی بڑھتی ہے، نیکیوں کی طرف بڑھتی ہے، اعمال کرنے کا ذوق، شوق بندے میں پیدا ہو جاتا ہے۔ اور پھر یہ ایک ایسا ذائقہ ہے کہ ضروری نہیں دین کی ہر بات میں اسے ایمان کا ذائقہ محسوس ہو۔ کسی کو نماز کے اندر جو لذت آتی ہے وہ کسی اور عمل میں نہیں آ سکتی، کسی کو روزے میں جو لذت آتی ہے، جو ذوق شوق روزے کا رکھتا ہے، ممکن نہیں ہے کہ باقی اعمال کا بھی ذوق اس کے اندر اسی طرح کا ہو۔ تو ایمان کے جتنے بھی کام ہیں، دین کے جتنے کام ہیں، ان میں سے کسی ایک کام کے ساتھ تو انتہائی گہری وابستگی، جو جیسے بندہ لذیذ چیز کو کھانے کا ذوق رکھتا ہے، شوق رکھتا ہے، ایسے اس نیک کام کو کرنے کا بندے کے اندر ایک ذوق اور شوق ہونا چاہیے، جذبہ ہونا چاہیے۔ اور یہ جذبہ حاصل کرنے کے لیے سب سے پہلی چیز، بنیادی چیز، وہ اللہ اور اس کے رسول کی محبت ہے۔ مما سواہما، اللہ اور اس کے رسول کے علاوہ ہر چیز سے بڑھ کر ہو۔ اب ہر چیز میں میری ذات بھی موجود ہے، میرے والدین ہیں، میری اولاد ہے، مال و دولت ہے، دنیا کی عیش آرام سکون ہے، بے شمار چیزیں ہیں۔ تو ان سب کی محبت اللہ اور اس کے رسول کی محبت کی خاطر قربان کر دینے کا جذبہ بندے میں موجود ہو کہ میری ذات مجھے اتنی عزیز نہیں ہے، میرے والدین اتنے مجھے عزیز نہیں ہیں، میری اولاد اتنی عزیز نہیں ہے، دنیا کا جاہ و جلال، مرتبہ، عہدہ، منصب، مال و دولت، کاروبار، یہ ساری چیزیں مجھے اتنی عزیز نہیں ہیں جتنی اللہ اور اس کے رسول ہیں۔ اب یہ دعویٰ کرنے میں تو ہم سب کر سکتے ہیں، بھائی مجھے اللہ اور اس کے رسول سے سب سے زیادہ محبت ہے، لیکن بھائیو اس کا عملی اگر منظرنامہ میرے سامنے آ جائے تو کیا میں پورا اتر سکتا ہوں؟ کسی جگہ پر اللہ کے لیے اگر جان مجھے دینا پڑ جائے تو کیا میں دینے کا جذبہ رکھتا ہوں؟ کسی جگہ پر اللہ رسول کی محبت کو پانے کی خاطر مجھے اولاد کی قربانی دینا پڑ جائے تو کیا دینے کا جذبہ رکھتا ہوں؟ تو یہ اس محبت کا نتیجہ تب نکلے گا جب تقابل ہوگا، جبکہ میری حالت تو یہ ہے
کہ اللہ اور اس کے رسول کی بات پڑھ لیتا ہوں، سن لیتا ہوں، عمل نہیں کر سکتا. کیوں؟ برادری رکاوٹ ہے، رشتہ دار کیا کہیں گے، لوگ کیا کہیں گے، ناک کٹ جائے گی، کاروبار میں مسئلہ پیدا ہو سکتا ہے، نوکری سے نکال دیا جاؤں گا. کتنے ہی بت ہیں جو میں نے اور آپ نے اللہ اور اس کے رسول کی محبت کے درمیان کھڑے کیے ہوئے ہیں. تو یہ محبت قربانی مانگتی ہے. کیسی لذت تھی ایمان کی، یقین کیجئے کہ ابراہیم خلیل اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کو جان کی پرواہ نہیں کی، آگ میں کود جانا برداشت کر لیا. یہ ہے اللہ کی خاطر، اللہ کی محبت کو پانے کی خاطر اپنی جان کی بازی لگا دینا. کتنے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے اسی لذت کو پایا ہے. کیا یہ لذت ایمان کی لذت نہیں تھی کہ کھجوریں پھینک دی، بخن بخن ہائے ہائے کہنے لگا؟ میں اللہ کے نبی نے پوچھا یہ کیا بخن بخن لگائی ہوئی ہے؟ کہنے لگا اللہ کے نبی جنت کی کھجوریں کھانے کو جی کرتا ہے. ہاتھ میں پکڑی کھجوریں پھینک دی اور دشمن سے جا کے لڑتا ہوا شہید ہو گیا. اور راستے میں عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ ملے نا، پوچھا کہاں جا رہا ہے؟ کہا آج احد کے دامن میں جنت کی خوشبو پاتا ہوں. کیسا یقین تھا! حنظلہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ایمان کی لذت کا پوچھو. بھری جوانی میں شادی کی ہے، نائی نویلی دلہن کو چھوڑ کے میدان میں کود پڑے، شہید کر دیے گئے. بیوہ آئی، اللہ کے نبی میرے شہید خامند کو غسل دے دیجیے. اس پہ غسل فرض تھا، لیکن آپ کا حکم آ جانے کے بعد غسل کرنے جتنی تاخیر بھی برداشت نہیں کی. غسل کروں اور اللہ کے نبی کا حکم ماننے میں تاخیر ہو جائے؟ یہ محبت کے انداز تھے کہ اللہ اور اس کے رسول کی محبت کی خاطر کسی چیز کی بھی پرواہ نہ کی جائے. اولاد کی پرواہ نہیں کی. ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھو، اپنے ہی بیٹے کو لٹا کے اس کے گلے پہ چھری رکھ کے ذبح کرنے کو تیار ہو گئے، کیونکہ یہاں آزمائش ہو رہی تھی نا کہ محبت اللہ سے ہے یا بیٹے سے ہو گئی ہے. کہیں اللہ کی محبت میں بیٹے کی محبت کی وجہ سے کمی تو نہیں آ گئی؟ ثابت کر کے دیا عمل سے کہ نہیں، میری اولاد بھی اللہ کی محبت میں حائل نہیں ہو سکتی ہے. تو اللہ اور اس کے رسول سے محبت سب چیزوں سے بڑھ کر ہو، ہر چیز سے بڑھ کر ہو. جیسے یہ نصیب ہو جائے وہ بندہ ایمان کی مٹھاس پا لیتا ہے، ایمان کا ذائقہ چکھتا ہے، محسوس ہوتا ہے اسے ایمان کا ذائقہ. اور دوسری چیز کہ کوئی بندہ کسی بندے سے محبت کرے، لا یحبہ الا للہ، اور ان کی محبت کی بنیاد صرف اللہ سبحانہ و تعالی کی ذات ہو، کہ آپس میں محبت کرتے ہیں صرف اللہ کی ذات کے لیے، کسی دنیاوی مقصد لالچ حرص کے لیے نہیں، صرف اللہ کو راضی کرنے کے لیے. مشہور حدیث ہے نا، ایک بندہ چلا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پہلی امتوں میں سے کسی کی بات ہے، اپنے گاؤں سے نکلا دوسرے کسی گاؤں بستی میں جانے کے لیے، اللہ نے فرشتہ بھیج دیا انسانی شکل میں، راستے میں کھڑا سے مل گیا. اس فرشتے نے پوچھا اللہ کے بندے کہاں جا رہا ہے؟ اس نے کہا فلاں بستی میں. کہا کیوں؟ کہا وہاں ایک بندہ ہے، اس سے ملاقات کرنی ہے. اس نے پوچھا کوئی پہلے تعارف پہچان ہے؟ کہا نہیں، آج تک نہیں ملاقات ہوئی. اچھا بھائی کچھ لینا دینا ہے، کچھ پوچھنا بتانا ہے؟ اس نے کہا نہیں. کہا تم عجیب آدمی ہے، نہ کچھ لینا دینا ہے، نہ کوئی تعلق واسطہ، نہ جان پہچان، اور تو سپیشل اپنی بستی سے اتنا دور کا سفر طے کر کے ملنے کے لیے جا رہا ہے.
اس نے جواب دیا کہ صرف اللہ کے لیے، وہ نیک بندہ ہے، اللہ کا بندہ ہے، اس سے ملنے جا رہا ہوں، کوئی اچھی بات معلوم ہو جائے گی۔ تو فرشتے نے جواب دیا میں رب کا فرشتہ ہوں اور اللہ نے مجھے بھیجا تاکہ میں یہ سوال تجھ سے کروں، اور اللہ نے مجھے بتا دیا کہ اگر یہ بندہ ان سوالوں کا یہ جواب دے جو تو نے دیا ہے تو اللہ نے مجھے کہہ کے بھیجا ہے میرے بندے کو خوشخبری دے دے کہ میرے بندے میں بھی تجھ سے محبت کرتا ہوں۔ اللہ بھی ایسے بندے سے محبت کرتا ہے جو اللہ کی خاطر کسی سے محبت کرتا ہے۔ ہم تو ذرہ ذرہ کام بھی مفادات کے بغیر نہیں کرتے ہیں۔ شہرت تو سب سے پہلے ہمارے سامنے ہے، کسی کے ساتھ بھلا کر رہے ہیں، نیکی کر رہے ہیں تو چاہت یہی ہے لوگوں کو پتہ چل جائے، واہ واہ ہو جائے، بلے بلے ہو جائے۔ اور یہ بھائیو خالص اللہ کی رضا کے لیے اتنا آسان نہیں ہے، بڑا مشکل کام ہے۔ بس اوقات یہ بھی ہو سکتا ہے آپ کسی سے محبت کا اظہار کریں اللہ کی خاطر کہ وہ نیک بندہ ہے، اس کے پاس اٹھے بیٹھے تاکہ کوئی نیکی مل جائے۔ اب یہاں تو اللہ کی رضا مقصود ہے، لیکن آگے کل آپ کسی مسئلے میں مصیبت میں پھنس سکتے ہیں اور اس بندے کے ذریعے سے نکل سکتے ہیں، تو یہاں مفاد نہیں اٹھانا ہے، اللہ کے لیے محبت کی ہے تو پھر اپنا مسئلہ آ کے اس کے سامنے ڈسکس نہیں کرنا کہ یہ اب اس مصیبت سے مجھے نکال دے گا، نہیں، یہ آزمائش ہو سکتی ہے اللہ کی طرف سے کہ دیکھوں یہ اللہ اللہ کا دعویٰ جو کر رہا ہے اللہ کے لیے کی ہے محبت یا اپنے مفاد کے لیے کی ہے، خالصتاً اللہ کی محبت۔ اور بھائیو یہ محبت بھی کمال محبت ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا المرء مع من احب، ایک بندہ آیا نا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا اللہ کے نبی متی الساعہ، قیامت کب آئے گی؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے بندے وہ تو آئی ہی جاتی ہے، قریب ہے، تو بتا اس کے لیے تیاری کیا کر رکھی ہے؟ کہنے لگا اللہ کے نبی میرے پاس کوئی زیادہ اعمال تو نہیں ہے، ٹوٹے پھوٹے ہیں، ایک چیز کمال ہے میرے اندر۔ کہا وہ کیا؟ کہنے لگا احب اللہ ورسولہ، میں اللہ اور اس کے رسول سے محبت انتہا کی کرتا ہوں۔ اور میں خوش ہو جا، پھر المرء مع من احب، بندہ قیامت کے دن کل اسی کے ساتھ ہوگا جس سے اس کی محبت ہے۔ تو یہ محبت اللہ کے لیے کل قیامت کے دن بھی ساتھ دے گی، جنت میں بھی ساتھ دے گی۔ اور تیسری چیز، جب اللہ نے کفر سے بچا لیا تو بندہ پھر اس کفر میں جانا اس قدر ناپسند کرے جس طرح آگ میں جانے کو ناپسند کرتا ہے۔ اب یہاں کفر سے مراد مطلقاً کفر نہیں ہے، کفریہ کام بھی ہے۔ کسی بھی کفریہ شرکیہ کام سے اللہ نے مجھے بچا رکھا ہے تو مجھے اس شرکیہ کفریہ کام سے نفرت ہونی چاہیے، اس قدر نفرت کہ زندگی میں کبھی اس کی طرف مڑ کے نہ دیکھو۔ کیوں؟ اس لیے کہ میں نے اللہ کے لیے اسے چھوڑا ہے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے، تو اب اسے اختیار کر کے کہیں اللہ ناراض نہ ہو جائے۔ ایمان پایا ہے، اسے چھوڑ کر کفر کا کام ہے، شرک کا کام ہے، ایمان پایا ہے اس وجہ سے کہیں اس کا ارتکاب کر کے ایمان سے ہاتھ نہ دھو بیٹھو۔ تو بھائیو یہ بنیادیں ہیں ایمان کی، اور یہ چیزیں بھی اللہ کی محبت، اللہ کے نبی کی محبت، اللہ کے لیے کسی سے محبت، دین پر استقامت، کفریہ کاموں سے بچ کے رہنے کے لیے وہی کام ہے جو پچھلے جمعے عرض کیے تھے۔ اللہ کو زیادہ یاد کرنا، کثرت سے اللہ سے دعائیں مانگنا۔ اللہ کے نبی کثرت سے دعا مانگا کرتے تھے نا، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اے دلوں کو پھیر دینے والے میرے دل کو اپنے دین پر قائم رکھ۔ وَيَا مُصَرِّفَ الْقُلُوبِ صَرِّفْ قَلْبِي عَلَىٰ طَاعَتِكَ، اے دلوں کو پھیر دینے والے میرے دل کو اپنی اطاعت پر جھکا دے، اپنی فرما برداری پر جھکا دے۔
ورنہ تو بھائیو یہ انسان بڑا کمزور ہے، خلق ضعیفہ، کمزور پیدا کیا گیا ہے، شیطان اس کا دشمن ہے اور وہ بڑا ہی مکار اور چلاک ہے، کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتا کہ جس موقع سے انسان کو گمراہ کرنے کی کوشش نہ کرے۔ ہزار ہاں اس کے پاس ذرائع اسباب ہیں، کیا پتا اس کی کون سی چال مجھ پر کامیاب وار کے طور پر آ پڑے۔ اس لیے ہر وقت اللہ سے توفیق مانگتے رہیں، کیونکہ جب تک اللہ کی توفیق شامل حال نہیں ہوتی نا، میں اور آپ کچھ نہیں کر سکتے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ، یہ کثرت سے پڑھنا چاہیے۔ ویسے بھی اللہ کے نبی نے لا حول ولا قوت الا باللہ کو جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ قرار دیا ہے، کنز من کنوز الجنہ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ فرمایا جنت کے خزانوں میں سے خزانہ ہے لا حول ولا قوت الا باللہ۔ کیا مطلب ہے لا حول ولا قوت الا باللہ کا؟ کہ کسی نیکی کرنے کی توفیق نہیں، طاقت نہیں ہے، اور کسی گناہ سے بچنے کی بھی طاقت نہیں ہے الا باللہ، جب تک اللہ کی توفیق شامل حال نہ ہو جائے۔ نیکی بھی تبھی کر پائیں گے جب اللہ کی طرف سے توفیق ملے گی، اور گناہ سے بھی تبھی بچ پائیں گے جب اللہ کی توفیق ساتھ شامل ہوگی۔ تو کثرت کے ساتھ اللہ سے دعائیں کرنا، توفیق مانگنا، ایمان طلب کرنا، اللہ رسول کی محبت کا اللہ سے سوال کرنا، دین پر استقامت اختیار کرنے کے لیے اللہ سے دعائیں کرنا۔ کیا پتا کون سا لمحہ میری اور آپ کی تباہی بربادی کا آ جائے۔ ایک واقعہ شاید پہلے بھی میں نے عرض کیا، ایک عربی کتاب کے اندر میں نے واقعہ پڑھا، پرانا واقعہ ہے، کسی بزرگ نے اپنی کتاب میں لکھا، کہتے ہیں میں نے دیکھا ایک شخص کو کہ وہ بیت اللہ کی دیوار سے چمٹا ہوا ہے اور لمبی دیر گزر گئی، وہ ایک ہی دعا کر رہا ہے، اللہ مستقیم، اللہ مستقیم، اللہ مجھے استقامت دے دے، اللہ مجھے استقامت دے دے۔ کہتے میں طواف کر رہا تھا، وہ بندہ اسی طرح لگا، کافی دیر بعد میں جا کر اس کے پاس بیٹھ گیا، تو اس نے مجھے آ کر دیکھا نا تو تھوڑا میری طرف متوجہ ہوا۔ میں نے پوچھا اللہ کے بندے کیا تیری اور کوئی دعا نہیں رہی؟ یہاں اتنی اہم جگہ پر تو صرف اتنی دیر سے ایک ہی دعا کیے جا رہا ہے۔ اس نے کہا حضرت صاحب اس دعا سے بڑھ کر کوئی اور دعا نہیں ہے۔ میں نے کہا وہ کیسے؟ تو کہنے لگا اصل اس کا سبب یہ ہے کہ میرا ایک بڑا بھائی تھا، بڑا نیکوکار تھا، بڑی عبادت کرتا تھا، مجھے رشک آتا تھا کاش مجھے بھی اس طرح کی عبادت کی توفیق مل جائے، لیکن وہ ایک بیماری میں مبتلا ہو گیا۔ بیماری کی وجہ سے آہستہ آہستہ عبادات میں کمی آتی گئی، یہاں تک کہ وہ عبادتیں چھوڑ بیٹھا، قرآن کی تلاوت چھوڑ بیٹھا، ذکر اذکار چھوڑ بیٹھا۔ بیماری نے شدت اختیار کی تو نا امیدی میں کفر کی حد میں پہنچ گیا۔ ایک دن مجھے کہتا ہے قرآن لے کے آؤ، میں خوش ہوا کہ چلو آج اتنے عرصے بعد اسے قرآن کا خیال آیا، چلو ماحول تھوڑا بدلے گا، بہتری آئے گی۔ میں دوڑتا ہوا گیا، قرآن اٹھا کے لایا، کہتے اس نے قرآن پکڑا اور زور سے پھینکا دور، کہتے میں تجھے اسی لیے پڑھتا تھا کہ مجھے اس مصیبت میں ڈالے۔ کہتے میں دوڑتا ہوا گیا، قرآن اٹھایا، واپس پلٹا تو اس کی روح نکل چکی تھی۔ اس کے بعد مجھے خیال آیا کہ استقامت سب سے اچھی چیز ہے، نیکی کر لینا تو بعض اوقات بندہ جذباتی بھی نیکیوں میں آ جاتا ہے، اصل نیکیوں پر استقامت ہے، خیر کے کاموں پر استقامت ہے، دین ایمان پر استقامت ہے، اللہ رسول کی محبت میں استقامت اختیار کرنا اصل چیز ہے۔ لہذا بھائیو اللہ سے توفیق مانگتے رہنا چاہیے، کیا پتہ کون سا لمحہ مجھے اور آپ کو کسی کفر کا ارتکاب کرنے پر مجبور کر دے۔ جب تب اللہ کی توفیق نہیں ہوگی تو استقامت نہیں ملے گی، اللہ کی توفیق ہوگی تو بڑے بڑے طوفانوں اور فتنوں کا بھی مقابلہ کر لیں گے۔ اللہ ہمیں توفیق بخشے، ہمارے ایمانوں کو مضبوط کر دے، ایسا ایمان عطا کر دے جس کی لذت دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی نصیب ہو جائے۔ اقول قولی ھذا
واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المؤمنین والمؤمنات.